بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ، تیسرا قاعدہ ہے الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ اس کی تفریعات آپ نے بہت ساری پڑھ لی۔ اس کے ضمن میں جو ذیلی قاعدے ہیں ان قاعدوں کا بیان چل رہا ہے۔ دو تین ذیلی قاعدے ما قبل میں گزر چکے، یہاں ایک مصنف ذیلی قاعدہ اور ذکر کرتے ہیں۔ وہ ذیلی قاعدہ یہ ہے کہ الاصل براءۃ الذمہ، اصل بری الذمہ ہونا ہے۔ بیٹا اس ضابطے کا تعلق انسان کی اصل فطرت اور اصل خلقت سے ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا ذمہ کسی بھی چیز کے ساتھ مشغول نہیں ہوتا ہے، وہ بالکل خالی ذمہ ہوتا ہے، بالکل خالی ذمہ جب وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو انسان کا بری ذمہ ہونا یہ اصل ہے، یہ فطرت ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو چیز اصل و فطرت ہوتی ہے اس کے ثبوت کے لیے کسی دلیل کی حاجت نہیں پڑتی ہے، وہ از خود ثابت اور مسلم ہوتی ہے۔ خلاف اصل کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو بری و ذمہ ہونا تو اصل ہو گیا، ذمے کا مشغول ہونا، ذمے کا کسی چیز سے گھرا ہوا ہونا، یہ چیز خلاف اصل ہے۔ تو لہذا کسی کے ذمے کوئی چیز ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت پڑے گی، دلیل کی حاجت پڑے گی، ہے نا؟ اب دلیل کیا ہوتی ہے؟ دلیل بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بیٹا۔ دلیل گواہ بھی دلیل ہوتی ہے، انسان کا اپنا اقرار بھی اس کے خلاف یا اس کے موافق دلیل ہوتا ہے۔ جہاں انسان پر شرعن قسم کھانا لازم ہو وہ قسم نہ کھائے، قسم سے انکار کر دے، یہ بھی دلیل ہوتا ہے اس کے خلاف، ہے نا؟ یا کسی کی بات پر کوئی قرینہ قطعیہ ہو، ایسا قرینہ جو قطعی یقینی چیز کا معنی کا افادہ کر رہا ہو تو قرینہ قطعیہ بھی دلیل ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دلیل نہ ہو تو اصل کا موافق ہونا یہ بھی دلیل ہوتا ہے کہ اس کی بات اصل کے موافق ہے۔ اسی طرح کسی کی بات کا موافق ظاہر ہونا بھی دلیل ہوتا ہے کہ اس کی بات ظاہر کے موافق ہے، دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، جب یہ بات واضح ہو گئی کہ بری ذمہ ہونا اصل ہے اور کسی کے ذمے میں کوئی چیز ثابت کرنا یہ غیر اصل خلاف اصل ہے، اور خلاف اصل کے ثبوت کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے، وہ دلیل یا تو گواہ ہوں گے، یا اقرار ہوگا، یا انسان کا قسم سے انکار ہوگا، یا کوئی قرینہ قطعیہ، یہ چار میں سے کوئی ایک دلیل چاہیے۔ اگر خلاف اصل ثابت کرنے کے لیے چاروں میں سے کوئی ایک بھی دلیل موجود نہیں ہے تو اب فیصلہ اصل پر ہو جائے گا کہ جس کا قول اصل کے مطابق ہے اس کی بات مان لی جائے گی۔ مصنف کہتے ہیں کہ جب ذمے میں کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے خلاف اصل ہونے کی وجہ سے، کہتے ہیں اسی وجہ سے ایک شخص کی گواہی مشغولیت ذمہ میں مقبول اور معتبر نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی پر ہم کوئی چیز ثابت کریں، کسی پر کوئی چیز لازم کریں تو ایک شخص کی گواہی اس میں قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ذمے میں کسی چیز کا ثبوت محتاج دلیل ہے، اور شریعت نے دلیل جب گواہ کی صورت میں ہو تو اس کا نصاب دو رکھا ہے، رجلین وامرأۃ فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان، کہ اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں۔ تو نصاب دو مرد رکھا ہے شریعت نے گواہی کا، شہادت کا، لہذا اگر ایک شخص کوئی گواہی دیتا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔
فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے کہ ذمہ کا بری ہونا یہ اصل ہے، اور ذمے کا کسی چیز میں مشغول ہونا یہ خلاف اصل ہے، اسی وجہ سے مدعی کا قول معتبر ہوتا ہے۔ اگر مدعا علیہ کا قول معتبر ہوتا ہے اگر مدعی کے پاس گواہ نہ ہو قسم کے ساتھ۔ حدیث شریف میں فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ گواہ مدعی کے ذمے ہے اور قسم کھانا مدعا علیہ یعنی منکر کے ذمے ہے۔ بیٹا پہلے مدعی اور مدعا علیہ کو سمجھو۔ ایک ہوتا ہے دعویٰ، ایک ہوتا ہے مدعی، ایک ہوتا ہے مدعا علیہ۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے کوئی قول پہلے کر دیا وہ مدعی بن گیا، اب جو اس کا دوسرا قول کر رہا ہے بعد میں اور پہلے قول کا انکار کر رہا ہے وہ مدعا علیہ بن گیا، منکر بن گیا۔ لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اصطلاح شرع میں مدعی اور مدعا علیہ کا یہ معنی اور مفہوم نہیں ہے۔ اصطلاح شرع میں یہ ہے کہ جس کا قول موافق اصل ہو وہ مدعا علیہ ہے، اور جس کا قول خلاف اصل ہو وہ مدعی ہے نا؟ اب چاہے جس کا قول خلاف اصل ہے، چاہے اس نے پہلے بات رکھی ہو یا بعد میں رکھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس کا بھی قول خلاف اصل ہوگا وہ مدعی کہلائے گا، اور جس کا قول موافق اصل ہوگا وہ مدعا علیہ کہلائے گا۔ مدعی کا قول چونکہ خلاف اصل ہوتا ہے اس لیے بینہ کی ذمہ داری اسی پر ہے، کیونکہ خلاف اصل کو ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے، اور دلیل بینہ کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا البینۃ علی المدعی، مدعی پر بینہ ہے جو خلاف اصل کا دعویٰ کرتا ہے۔ مدعا علیہ کا قول چونکہ موافق اصل ہوتا ہے اس لیے بینہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مدعی کے پاس اگر بینہ نہیں ہے تو مدعا علیہ کی بات قسم کے ساتھ معتبر مان لی جائے گی، اور اس کا قول مان لیا جائے گا کیونکہ موافق اصل دعویٰ کر رہا ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ چونکہ انسان کا بریو ذمہ ہونا اصل ہے، ذمے کا مشغول ہونا خلاف اصل ہے، اسی وجہ سے مدعا علیہ کا ہی قول معتبر ہوتا ہے اگر مدعی کے پاس بینہ نہ ہو، اور بینہ مدعی کے ذمے ہوتے ہیں مدعا علیہ کے نہیں، کیونکہ مدعا علیہ کا قول تو موافق اصل ہے۔ یہ دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ دو لوگوں کا کسی چیز کے بارے میں، یعنی ایک شخص نے دوسرے شخص کی کوئی چیز مثلا ضائع کر دی، یا اسے غصب کر کے ہلاک کر دیا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز ہمیں دکھانے لایا کہ دیکھیے بھائی ایسی ہے، ہم اسے دیکھ رہے تھے، وہ اچانک ہاتھ سے چھوٹ گئی اور ٹوٹ گئی، گر گئی، تلف ہو گئی۔ یا کسی نے کسی کی کوئی چیز غصب کی اور غصب کرنے کے بعد اس کو ہلاک کر دیا۔ اب یہ تو ہو گیا معاملہ کہ جس نے چیز تلف کی ہے، جس نے غصب کر کے ہلاک کی، اب اس پر تو اس کا تاوان دینا ہے، زمان دینا ہے کہ تاوان ادا کرے اس کی، تو یہ تاوان دینا پڑے گا۔ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ اس چیز جو فوت ہوئی یا جو غصب ہوئی اس چیز کی قیمت میں اختلاف ہو گیا ان دونوں کا۔ جو اس کا اصل مالک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مثلا اس کی قیمت جو ہے 500 روپے ہے، یا 1000 روپے بتا رہا ہے کہ اس کی قیمت 1000 روپے ہے، اور جو جس نے تلف کی ہے، جس نے غصب کی ہے، وہ کہہ رہا ہے اس کی قیمت 800 روپے تھی۔ جو مدعی ہے 1000 کا دعوے دار ہے، اس کے پاس اپنی بات پر بینہ نہیں ہے، گواہ نہیں ہے 1000 پر پیش کرنے کے لیے۔ تو اب ایسی صورت میں جو مدعا علیہ ہے، جو 800 کا دعوے دار ہے، اس کا قول معتبر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں 800 پر دونوں کا اتفاق ہے،
جس نے تلف کیا ہے جو غاصب ہے وہ تو 800 کا ہی رہا ہے، 800 کا اقرار کر ہی رہا ہے کہ قیمت 800 ہے، لیکن جو 1000 کہہ رہا ہے نا اس کی بات میں بھی 800 کا معنی ہے، کیونکہ 1000 کے اندر 800 پائے جاتے ہیں۔ تو 800 پر تو دونوں کا اتفاق ہے، اختلاف ان 200 روپے میں ہے جو 800 کے بعد ہے۔ چیز والا کا مالک کہہ رہا ہے کہ وہ 200 روپے بھی ہیں، یہ جس نے تلف کیے جو غاصب وہ کہہ رہا ہے وہ 200 نہیں خالی 800 ہیں، تو ان 200 کے بارے میں اختلاف ہے، اور بینہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور اصل کیا ہے؟ انسان کا بری ذمہ ہونا، اور بری ذمہ انسان تبھی ہوگا جب متفق علیہ چیز پر فیصلہ دے دیا جائے۔ تو لہذا جو غارب نے کہا، یعنی جو جسے تاوان دینا تھا، جو غاصب تھا، جو تلف کرنے والا تھا، اس نے جو کہا اس کی بات مان لی جائے گی اور 800 ہی پر فیصلہ دیا جائے گا، یعنی 800 روپے ضمان دلایا جائے گا اور باقی 200 روپے ساقط ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو ساقط ہی کر کے یہ بری ذمہ ہو سکتا ہے۔ اور اصل یہی ہے کہ انسان زائد مقدار سے بری ذمہ ہو، وہ 200 سے بری ذمہ کر دیا جائے گا اسے۔ میں تھوڑا ترجمہ کرتا ہوں، دیکھیے۔ قاعدہ الاصل براءۃ الذمہ، اصل وہ بری ذمہ ہونا ہے، یہ قاعدہ ہے بیٹا۔ ولذا لم يقبل فی شغلها شاہد واحد، اور اسی وجہ سے مشغولیت ذمہ کے سلسلے میں ایک گواہ قبول نہیں کیا جاتا۔ ولذا كان القول قول المدعى علیہ لموافقته الاصل والبینۃ علی المدعی لدعواه ما خالف الاصل، اور اسی لیے قول مدعا علیہ کا معتبر ہوتا ہے اس کے موافق اصل ہونے کی وجہ سے، اور گواہ مدعی کے ذمے ہوتے ہیں اس کے خلاف اصل کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے۔ وَإِذَا اخْتَلَفَ فِي قِيمَةِ الْمُتْلَفِ وَالْمَغْصُوبِ، تو جب دو لوگوں کا اختلاف ہو جائے تلف شدہ چیز اور غصب شدہ چیز کی قیمت کے بارے میں، فالقول قول الغارب، تو تاوان ادا کرنے والے کا قول معتبر ہوگا، لأن الاصل البراءۃ عما زاد، اس لیے کہ اصل یہی ہے کہ زائد مقدار سے انسان بری رہے۔ وَلَوْ قَرَّ بِشَيْءٍ أَوْ حَقٍّ قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِمَالِهِ بِمَا لَهُ قِيمَةٌ۔ اب یہاں سے ایک اور مسئلہ ذکر کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص نے مجہول چیز کا اقرار کیا یا مجہول حق کا اقرار کیا، مثلا کہا کہ فلاں کی میرے اوپر کوئی چیز ہے یا فلاں کا میرے اوپر کچھ حق ہے، یہ اقرار کیا۔ اب مجہول ہے تو پھر اس میں وضاحت اور تفسیر کی ضرورت پڑے گی، تو اب فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر وہ قبول ہوگی جبکہ تفسیر ایسی چیز سے کرے جس چیز کی کوئی مالیت ہو۔ اگر ایسی چیز سے تفسیر کی جس کی کوئی مالیت ہی نہیں ہے، مثلا کہا کہ اس کے میرے اوپر 2 گیہوں کے دانے ہیں یا 1 مٹھی چاول ہے یا 2 چٹکی آٹا ہے، تفسیر قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ایسی چیزوں کا کوئی عرفاً اقرار نہیں کرتا۔ تو تفسیر وہی قبول ہوگی کہ ایسی چیز کے ذریعے تفسیر کرے جس کی کوئی مقدار، جس کی کوئی قیمت ہو، جس کی کوئی مالیت ہو۔ اور جیسی وہ مالیت والی یا قیمت والی چیز کا اقرار کرے گا تو اس کا قول، مقر کا جو قول ہے نا، وہ معتبر مان لیا جائے گا، جبکہ مقر لہو جو ہے، یعنی جس کے لیے اقرار کر رہا ہے، اس کے لیے اس کے پاس گواہ نہ ہو۔ اگر اس کے پاس گواہ ہیں اور گواہ بتا رہے ہیں کہ اس کی اس پر فلاں چیز ہے یا فلاں حق ہے، تو گواہی سے جو حق یا جو چیز ثابت ہوگی وہ دینا ہوگی مقر کو، اقرار کرنے والے کو۔ لیکن اگر گواہ نہیں ہے تو مقر نے اپنے اقرار کی تفسیر میں جو چیز ذکر کی ہے وہی چیز اس پر لازم ہو جائے گی قسم کے ساتھ، کہ قسم کھلائیں گے کہ واقعی یہی چیز ہے، وہ کہے گا ہاں یہی، تو پھر وہی چیز لازم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ آپ نے پیچھے یہ کہا کہ جس بھی چیز کی کوئی مالیت ہوگی اگر اس کے ذریعے وہ تفسیر کرتا ہے تو اس کا قول معتبر ہوگا، مان لیا جائے گا۔
حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہر جگہ نہیں ہے۔ مثلاً فقہا نے ایک مسئلہ ذکر کیا، وہ یہ کہ اگر کسی شخص نے کہا لہو علیہ دراہم، فلاں کے میرے اوپر دراہم ہے، دراہم، اب دراہم کی مقدار یہاں بھی مجہول ہے، کتنے دراہم ہیں اس کی وضاحت اس نے نہیں کی۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر اس نے دراہم کی وضاحت میں یہ کہا کہ فلاں کا میرے اوپر 1 درہم ہے، تو اس کی تفسیر و وضاحت نہیں مانی جائے گی۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1 درہم کی بھی قیمت ہوتی، 1 درہم بھی مالیت ہے۔ تو دیکھو، مالیت اور قیمت والی چیز کا یہ ایک- اس کے ذریعے تفسیر و وضاحت کر رہا ہے اپنے مجمل اور مجہول اقرار کی، مگر اس کے باوجود فقہا اس کو نہیں مان رہے ہیں۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اس پر 3 درہم یا کم از کم 2 درہم دینا لازم ہوں گے، ہے نا۔ جنہوں نے 3 کہا انہوں نے اس لیے کہا کہ دراہمو جو ہے نا، دراہمو یہ صیغہ جمع ہے، اور جمع کا متفق علیہ جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ جمع کا اقل مصداق جو ہے وہ 3 افراد ہے۔ تو جب دراہم اس نے اقرار میں جمع بولا ہے تو اس پر 3 دراہم لازم ہوں گے۔ بعد نے فرمایا کہ جمع اطلاق ما فوق الواحد پر بھی ہوتا ہے، اور ما فوق الواحد جو ہے وہ 2 بھی ہے، تو کم از کم اس پر 2 درہم لازم ہوں گے۔ بہرحال اسے 2 درہم یا 3 درہم دینے ہوں گے۔ 1 درہم اگر اس نے 1 درہم سے تفسیر کی تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ مدرس کہتا ہے کہ یہی چیز آپ کے پچھلے مسئلے کے خلاف ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ اعتراض ہم پر نہ کیا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ اقرار کا مدار عرف پر ہے۔ جب بھی کوئی انسان اقرار میں کوئی لفظ بولتا ہے تو اس کے معنی کی تعین عرف سے ہوتی ہے، اور لفظ دراہم جمع ہونے کی وجہ سے اس کا عرف یہی ہے کہ وہ چند دراہم پر بولا جاتا ہے، 2 3 5 6 7 چند دراہم پر ہی بولا جاتا ہے۔ 1 درہم کو کوئی دراہم نہیں کہتا ہے، اس لیے اگر وہ 1 درہم سے تفسیر کرے گا، وضاحت کرے گا تو نہیں مانی جائے گی۔ کم سے کم 2 یا 3 درہم سے وضاحت تفسیر کرے تو قبول ہوگی۔ تو یہاں معاملہ عرف کا ہے، بخلاف اس کے جو ہم نے پہلے مسئلہ ذکر کیا کہ وہاں اس نے کوئی ایسا لفظ ذکر ہی نہیں کیا ہے، اس نے مطلقاً کہا کہ فلاں کی میرے اوپر کوئی چیز ہے یا فلاں کا میرے اوپر کوئی حق ہے، وہاں کوئی ایسا لفظ نہیں بولا ہے جہاں ہم عرف کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی تفسیر کو معتبر یا نامعتبر قرار دے سکے۔ ہاں، اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی حق یا چیز کا اقرار کیا ہے تو کم سے کم ایسی چیز تو ہو جس کے لیے مالیت ہو، کیونکہ غیر مالی چیز یا غیر مالیتی چیز کے کا اقرار کرنے کا عرف نہیں ہے نا۔ عرفاً ایسی چیز کا اقرار کیا جاتا ہے جس کی کوئی مالیت ہو، جس کی کوئی وقت ہو، تو مالیت اور وقت والی چیز کے ذریعے تفسیر کرے گا تو قبول ہوگی، ورنہ نہیں۔ بیٹا ان دونوں مسئلوں میں اسی ضابطے کی جلبہ گری ہے کہ الاصل براءۃ الذمہ، کہ اصل جو ہے وہ بری الذمہ ہونا ہے۔ جب اس نے اقرار کر ہی لیا کسی مجہول چیز ہے، مجہول حق کا، تو اب اس اقرار سے بری تو ہونا ہے، اور بری ہونے کے لیے وہ جس مالیت کا ذکر کر رہا ہے چاہے وہ تھوڑے درجے کی ہے، ہم اسی کو مان لیں گے، کیونکہ اصل تو یہ کہ انسان پر کوئی چیز لازم ہی نہ ہو، لیکن جب اقرار کر کے اس نے لازمی کر لی ہے تو اس کے اقرار میں اس کی تفسیر بھی مان لیں گے تاکہ وہ بری الذمہ ہو سکے، کیونکہ وہی اصل ہے۔ دیکھیں، ولو اقر بشیء او حق قبل تفسیره بما له قیمہ، اور اگر اس نے اقرار کیا کسی چیز کا یا کسی حق کا تو اس کی تفسیر قبول کر لی جائے گی ایسی چیز کے ساتھ جس کی کوئی قیمت و مالیت ہو۔ فالقول المقر ما یمینی، لہذا مقر کا قول معتبر ہوا قسم کے ساتھ۔ ولا یرد علیہ، اور اس پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا، ما لو اقر بدراہم، کہ اگر اقرار کیا دراہم کا، فإنہم قالوا، تو فقہا نے فرمایا ہے، تلزمہ ثلاثۃ دراہم، کہ اس پر 3 درہم لازم ہوں گے، لأن اقل الجمعی، اس لیے کہ 3 ہی اقل جمع ہے، یعنی جمع کا کم سے کم مصداق ہے۔ ما ان فی اختلاف، حالانکہ اس میں اختلاف بھی ہے، فقیلا، تو کہا گیا، اقلہ اثنان، کہ اس کا اقل مصداق 2 فرد ہیں، فینبغی ان یحمل علیہ، تو مناسب ہے کہ اسی پر محمول کیا جائے، لأن الاصل البراءۃ،
اس لیے کہ اصل بری ذمہ ہونا ہے۔ لأن نقول جو ہے بیٹا یہ لا یرد علیہ، اس کی علت ہے، انہوں نے کہا نا اس پر یہ اعتراض نہ کیا جائے، اب کیوں نہ کیا جائے اس کی علت یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ اعتراض اس لیے نہ کیا جائے لأن نقول، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں المشہور انہ ثلاثہ، کہ مشہور یہی ہے کہ جمع کا اقل مصداق وہ 3 فرد ہیں، وعلیہ مبنی الاقرار، اور مشہور اور معروف یعنی عرف بھی پر اقرار کا دار و مدار ہوتا ہے۔ تو یہاں عرف کے لحاظ سے دیکھا گیا ہے، جبکہ پچھلے مسئلے میں کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، تو یہ اعتراض یہاں نہ کیا جائے۔